اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف ہمارا یہ کام ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین پہلے بنائی، اس میں جو چیز تھی وہ تمہارے لیے، اور پھر جب زمین کو میں نے سجا دیا، زمین کو بنا دیا، زمین کی وہ تمام ضروریات جو تھیں وہ اس لیے بنائیں کہ تمہیں وہاں لانا ہے، تمہیں دنیا کے اندر جو ہے قائم کرنا ہے، تمہاری پیدائش ہونی ہے، تمہیں لانا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت کتنا ایک زجر ہے، ڈانٹ پلا رہے، کس طرح تم انکار کرتے ہو میرا، جب کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم تو تھے ہی نہیں۔ فاحیاکم، پھر میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، اور جب تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، تو پھر زمین کا سارا والذی خلق لکم ما فی الارض ساری زمین کو بنایا، زمین کے اندر یہ استطاعت دی کہ وہ جب بارشیں اوپر سے بارشیں بھیجی، نیچے سے زمین فصلیں اگلتی ہے، زمین دانہ ڈالو، زمین پھل اگلتی ہے، زمین کی زراعت جو ہے تمہارے لیے گیہوں، تمہارے لیے چنا، تمہارے لیے تمام اجناس جو ہے تمہارے کھانے پینے کے لیے، تمہاری ضروریات کے لیے تمام چیزیں زمین کے اندر رکھتی۔ اب سائنس نے بتایا کہ زمین کے 3 درجے ہیں، 3 تہیں ہیں زمین کے اندر۔ پہلی اوپر والی جو تہ ہے، وہ تہ جو ہے صرف وہ انسان کی ضروریات، جس میں منرلز ہیں، جس میں فوڈ ہے، وہ اللہ کے خزانے رکھ دی۔ نیچے جو ہے وہ ہیٹ ہے، نیچے جو ہے پھر سٹیم ہے، پھر اللہ رب العزت کے کئی کلومیٹرز تک نیچے جو سلسلہ ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ رکھ دیا۔ وما علقت ما فیہا وتخلت، جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ زمین ساری چیزیں باہر اگل دے گی، خالی ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نظام قائم کیا اور پھر تمہیں دنیا میں بھیجا، اور تقاضا یہ رکھا کہ تم صرف ان چیزوں کا شکر ادا کر کے تم میرے بندے بن کے رہنا، اور اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو فارمولہ بتا رہی، شکر کرو گے تو میں اور بڑھاتا جاؤں۔ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اس کے برعکس اگر نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، کفر کا مطلب انکار کرو گے، یعنی چیزیں انجوائے کر کے، کھا پی کے، تمام لذات ان چیزوں سے حاصل کر کے بے بہرہ بن کے رہو، اس خالق کی طرف متوجہ ہی نہ ہو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا ہے پھر میں کمی نہیں کروں گا، پھر ان عذابی لشدید، پھر تمہیں عذاب سے گزرنا پڑے گا کہ میری اتنی نعمتوں کے کفران نعمت تم۔ اس لیے اللہ کافروں کو ظالم کہتا ہے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو، اس کے لیے ہر چیز میسر کرے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کو احسان، اس پر مہربانی یا اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرے۔ ماں باپ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ذرا سی چیزوں کے لیے باپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی اولاد اگر نافرمان ہو جائے
تو باپ کے دل پہ کتنا برا اثر ہوتا. یہی اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اہل العیال ہے. اللہ رب العزت نے یہ چیزیں سمجھائی ہیں. تو بھائی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق تبھی ہمارا رہے گا جب ہم بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے. اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میری صرف عبادت کرو. سورہ بقرہ کی وہ 42 نمبر آیا وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے اہل کتاب والوں. حضرت عیسیٰ کی جو پیروکار ان کہتے ہیں کہ تم جو ہے ان عہد و پیمان کو کیوں توڑتے ہو اور پھر جو ہے تم کیوں چھپاتے ہو حق کو. حق سب سے بڑا حق کیا تھا؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آخر الزمان نبی، اور پھر اس کو انہوں نے نہ مانا اور کئی چیزیں جو تھیں وہ پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم کیا تھا. اللہ رب العزت نے نظام یہ کیا کہ اب تک جو شریعتیں آئی ہیں جن کی نبوت کی جو ہے اللہ رب العزت نے شریعت چلائی ہے، جن کی نبوت سے امتیں بنی ہیں. حضرت موسیٰ آئے، ان کے جو ہے پیروکاروں کو یہودی، پھر حضرت عیسیٰ آئے، ان کے پیروکاروں کو عیسائی، پھر ان سب کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پیروکاروں کو مسلمان. اب جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دو امتیں گزر چکی ہیں، یہود و نصارہ. جب یہودی آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا مصدقا لما بین یدیہ ومبشرا بیاتی من بعدی اسمہ احمد. تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں تحقیق تصدیق کے ساتھ کہ میں پہلوں کی تصدیق کروں. یعنی حضرت موسیٰ کو پیغمبر ہونے کا جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا تھا اس کے لیے حضرت عیسیٰ نے آ کے گواہی دی کہ وہ اللہ کے رسول ہے. ان کی امت جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی امت تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد. اور ساتھ یہ بات بتائی انہوں نے کہ میرے بعد ایک رسول آخر الزمان رسول آئے گا جس کا نام احمد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی بتا دی. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنے وہ عیسائی پیروکاروں کا نبی یہ کہہ رہا ہے اور وہ ماننے سے انکار ہوئے تو کفر اور کسے کہتے ہیں. اور پھر جب مسلمان آ گئے تو پہلے جب حضرت عیسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کو حکم تھا کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر ان کی نبوت ختم، حضرت عیسیٰ کو مانیں. اپنے وقت میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں جتنے بھی پیروکار تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا وہ اس وقت کے نبی کے پیروکار تھے، وہ سچے مسلمان تھے. وہ اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب اس نسبت سے لے گا. جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو ان کی شریعت ختم، حضرت عیسیٰ کی شریعت شروع ہو گئی. اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں مانیں گے یہ دونوں اہل کتاب عیسائی یہودی اس وقت تک وہ جو ہے ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے، اور اگر وہ مان لیں گے تو وہ مسلمان ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں سارے یہی یہودیوں کا زور تھا وہاں، اور یہودی بڑے عالم تھے، سمجھتے سب کچھ ان کو پتہ تھا کہ آخر الزمان نبی آ گئے ہیں، نبی آئے. تو ان بدبختوں میں سے صرف ایک عبداللہ بن سلام تھے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی اور وہ مسلمان. جب وہ مسلمان ہو گئے تو باقی جو وہاں مدینہ میں جتنے بھی تھے یہودی ان سب کو یہ پیغام دیا کہ اس نے یہ مانا ہے وہ اس نے حقیقتاً صحیح کام کیا ہے اور سچے نبی کو مان لیا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے. اس لیے جو آتا ہے نا طغا اور یہ بغیل، یہ جو لفظ ہے قرآن پاک کے ضد، طغا کا مطلب ہے وہ انسان جو باغی ہو گیا، اللہ کا انکار کر کے. اور یہ جو لفظ بہت زیادہ آیا ہے بغیہ کا، کہ جنہوں نے صرف کفر کی وجہ کی ضد کی.
کفر کی وجہ سے ضد کی اور اپنی تمام چیزوں سے محروم ہو۔ تو بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں ساری بتا دی ہیں۔ یہ سورہ بینہ میں سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں 56 57 اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی کمپیریزن دیکھیں، اللہ رب العزت دونوں کافروں کا اور مسلمانوں کا کمپیریزن فرما کے بتا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا ہے، فَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ فیصلہ فرما رہے جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں بھی ذلت و خواری۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کی ذلت اور خواری، ہر ایک کے سامنے جھکنا، ہر ایک کے سامنے بچنا، ہر ایک کی اطاعت کرنا۔ جب اللہ کی اطاعت سے محروم ہو گئے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان سب کو اس کی اطاعت کراتا ہے، یہ اللہ کا نظام۔ لیکن جو الٹ ہیں وہ پھر دنیا میں ان کی اطاعت کرنی پڑی۔ اور اس کے مقابلے میں 57 نمبر آیات آل عمران، وَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُوَفُّوهُمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیے اللہ ان کو لوٹائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور سورہ بینہ کی 6 سے 7 8 3 آیات دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اولئک ہم شر، یہ اللہ رب العزت کافروں کے لیے فرما رہا ہے۔ وہ جو کافر مشرک اہل کتاب جنہوں نے نہ مانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی نبوت کو نہ مانا، اللہ رب العزت سے جو ہے تکرار کیا، بغاوت کی، اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکموں کی عدولی کی۔ یہ ایک عدولی ہے نا، اللہ کہے کہ میرے آخر الزمان نبی کو مانو۔ جو نہیں مانے گا، ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مجرم، اللہ کا مجرم، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ فرما کیا کر رہے ہیں، فی نار جہنم خالدین فی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، دنیا میں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، دے آر دی ورسٹ ٹائپ آف پیپل، جن کو ہم تہذیب یافتہ اور بڑے ان کافروں کو اور یہودیوں کو اور ان ملکوں میں بھاگے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دے آر دی ورسٹ ٹائپ آف پیپل اولئک ہم شر البریہ۔ اور ان کے دوسرے مقابلے میں لوگ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہاں اللہ رب العزت نے فیصلہ ہی فرما دیا، کیا فرما رہے ہیں، وہ جو ایمان لائے عمل صالح کیے ہیں وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ آل مسلم دے آر بیسٹ ٹائپ آف پیپل، اللہ از ڈکلیئرنگ ایسے جیسے صحابہ کو ڈکلیئر کیا کہ یہ جو ہیں میں ان پر راضی، یہ مجھ پر راضی، اسی طرح اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو دے آر آل بیسٹ پیپل، سب سے بہترین لوگ۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرمائے، جزا ان کی جزا، ان کا ریوارڈ، ان کو بدلہ کیا ملنے والا ہے، جنات عدن من تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو جنتیں ملیں، جنت میں باغ ملیں گے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں ابدا کر ہمیشہ رہیں گے۔ ابد آباد، ایک جنتی جنت میں جائے گا ابد آباد رہے گا، اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، جنت میں رہنے والا ابد آباد۔ یہ کس لیے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی کیونکہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو یہ ہے زندگی کا منشور، اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو رجوع اللہ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کرو اور توفیق دو اپنے آپ کو کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگاؤ، سنو، اور ہمیں بھی انشاءاللہ شوق پیدا ہو، پھر ہم آپ کو سارے اللہ رب العزت کے احکامات سے جو ہے قرآن پاک کی زندگی سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی سے آپ کو مطلع فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔